یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ والصلاۃ والسلام۔ درود پڑھیے محمد و اہل بیت محمد پر۔ سب سے پہلے بارگاہ خداوند میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا اس مقدس مقام پر آنا اور برادر محترم حسن مرتضیٰ کی یہ صف اعضاء بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم کو حق سننے کی، حق بیان کرنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد پر۔ کوئی زیادہ لمبی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بولیں۔ برادر کا حکم ہے کہ پوری مجلس پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں میرا دل ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اللہ کی بھی فضیلت بیان کروں، رسول اللہ کی بھی فضیلت بیان کروں اور رسول کے جانشین کی بھی فضیلت بیان کروں، کیونکہ آج 16 ذی الحج ہے اور کل 17 اور 18 کو علی کی ولایت کا اعلان ہے، عید غدیر ہے، عید ولایت ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے ہم تشیع کی سب سے بڑی عید عید ولایت ہے، عید غدیر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے، توجہ ہے نا میری طرف سب کی، جس آیت کے اندر خداوند متعال فرما رہا ہے اپنے پیارے حبیب کو کہ اے میرے پیارے حبیب، ان کو کہہ دو کہ تم کیا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر ان کو کہہ دو کہ تجھ رسول کی پیروی کریں۔ اللہ فرما رہا ہے کس کو؟ رسول اللہ کو، اور رسول اللہ کو حکم ہے کہ ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو پھر محمد کی پیروی کرو۔ اور آگے کیا فرماتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں محمد کی پیروی کا نتیجہ تم کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جب تم اللہ کی بات مانو گے اور رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو رسول اللہ کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو پسند کرے گا۔ جب اللہ رسول کی اتباع کا کہہ رہا ہے تو رسول اللہ بھی کسی کی اتباع کا کہہ کر گئے ہیں، کسی کی پیروی کا رسول اللہ نے بھی ہم کو حکم دیا ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی، بہت ہی نورانی حدیث ہے، ایک صلوات پڑھیں، وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ جو میں نے پہلے فرمان پڑھا ہے یہ
اللہ کا فرمان پڑا ہے، اب رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم نے رسول کی پیروی کرنی ہے، اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں انما مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو بھی اس کشتی پر سوار ہو گیا، جس نے بھی اس کشتی کا دامن تھام لیا، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ نجات پا جائے گا۔ اور پھر آگے چل کر فرماتے ہیں جس نے بھی اہل بیت کی کشتی کو، رسول اللہ کی کشتی کو چھوڑ دیا، وہ غرق ہو جائے گا، وہ ڈوب ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ بس اللہ رسول کی پیروی کا کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ اپنی آل کی پیروی کا کہہ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کی ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے رسول کی معرفت حاصل کرنی ہے، اگر کسی نے رسول کی پہچان کرنی ہے، تو پہلے اس کو علی کے در پر جانا پڑے گا۔ علی اس کو بتائیں گے کہ رسول اللہ کی ہستی کیا ہستی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تمہیں در علی پر جانا پڑے گا۔ جب بھی انسان کسی شہر میں جانا چاہتا ہے تو پہلے کسی دروازے سے گزرتا ہے، پہلے کسی باب سے گزرتا ہے، اور اگر کسی نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کو علی کے در پر آنا ہوگا۔ ایک بہت ہی پیارا صحابی ہے رسول اللہ کا، جس کا نام ہے جندب ابن جنادہ، جن کی کنیت ہے ابو ذر غفاری۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی جندب ابن جنادہ کا شاید آپ کو پتہ نہ چلا ہو، لیکن جیسے ہی ابو ذر کا نام آتا ہے مومن کے دل میں جو حالت پیدا ہوتی ہے وہ خود وہی مومن جانتا ہے کہ ابو ذر کون سی ہستی ہے۔ یہ ابو ذر کون تھا؟ رسول اللہ کا صحابی۔ یہ بعثت رسول اللہ سے پہلے، رسول اللہ کی آمد سے پہلے مکہ کی سحر، ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد پر۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد پر۔ یا رسول اللہ، میرے نہایت ہی قابل احترام برادر محترم امیر عباس صاحب تشریف لائے ہیں۔ خداوند متعال ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آپ مومن ان کی خدمت میں، کیونکہ میں شروع میں آپ کو کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اللہ کی بھی فضیلت بیان کروں، رسول اللہ کی بھی فضیلت بیان کروں، اور جن کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے ان کی بھی فضیلت بیان کروں۔ تو یہ رسول اللہ کا صحابی یہ مکہ کے صحراؤں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور اس کا جو کام تھا وہ جو تجارتی قافلے ہوتے تھے ان کی حفاظت کرنا ہوتا تھا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ جو تجارتی قافلے صحراؤں میں گزرتے تھے، تجارت کا کام کرتے تھے، ابو ذر کی ذمہ داری ہوتی تھی ان تجارتی قافلوں کو حفاظت کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچانا۔ اسی اثناء میں، اسی دوران جب یہ قافلوں کو حفاظت کے ساتھ پہنچاتے تھے تو ان قافلہ والوں سے مکہ کے حالات بھی پوچھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مکہ کے حالات بھی پوچھتے تھے، اور پوچھتے تھے مجھے بتاؤ مکہ کے کیا حالات ہیں۔ تو وہ جو قافلے والے ہوتے تھے وہ حضرت ابو ذر کو مکہ کے حالات بتاتے، اور ساتھ یہ بھی بتاتے کہ مکہ میں ایک عجیب جوان آیا ہے جو آ کر کہتا ہے کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، یہ وہ خدا نہیں ہے، خدا کوئی اور ہے، اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں محمد ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا۔ جب حضرت ابو ذر نے یہ قافلے والوں کی باتیں سنی
تو ابو ذر کے دل میں ایک عجیب حالت پیدا ہوئی. ان لوگوں کے لیے یہ رسول اللہ کی باتیں گوارا نہیں تھی، ان کے لیے یہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ ان کے خداؤں کے خلاف رسول اللہ بات کرتے تھے. لیکن ابو ذر، جب رسول اللہ کی ابو ذر نے بات سنی تو ابو ذر سے رہا نہیں گیا. صحرا کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں یہ پورا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. صحرا کو چھوڑتے ہیں، اپنے ریوڑ کو چھوڑتے ہیں، اپنے کام کو چھوڑتے ہیں اور مکہ میں آ جاتے ہیں. اور مکہ میں آ کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں نے محمد سے ملنا ہے. جس سے بھی پوچھتے ہیں کہ میں نے محمد سے ملنا ہے، محمد کا گھر کہاں ہے، تو سب ابو ذر کو کہتے ہیں چھوڑو اس کو، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں تم نہ آؤ، اس کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ، جو اپنا کام کرتے ہو وہی کرتے رہو. لیکن ابو ذر اسی اثناء میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتے ہیں در علی پر. کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ علی علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں. جب مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور ابو ذر مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے محمد کو ملنا ہے، تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں درست انسان سے ملے ہو. جس طرح محمد کو میں جانتا ہوں، جس طرح محمد کی پہچان میں علی رکھتا ہوں، اس طرح مکہ میں کوئی محمد کی پہچان نہیں رکھتا. اس طرح محمد کو کوئی نہیں جانتا. اور پھر حضرت ابو ذر کو مولا علی لے کر آ جاتے ہیں در محمد پر. کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، جس نے بھی رسول اللہ تک پہنچنا ہے، اس کو پہلے علی کے در پر آنا پڑے گا. اب ابو ذر آتے ہیں بارگاہ رسول اللہ میں، اور تاریخ میں ہے کہ ایسے چند منٹ ابو ذر رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور رسول اللہ ابو ذر کے سامنے قرآن کی 1-2 آیت تلاوت کرتے ہیں. جس میں قرآن کی کون سی آیت تلاوت کرتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر کو سورہ فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. یہ آیت ابو ذر سنتے ہیں اور آیت سن کر جب بارگاہ رسول اللہ سے جانے لگتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں ابو ذر دین میں فقیہ بن کر جا رہا ہے. کیا بن کر جا رہا ہے؟ فقیہ بن کر جا رہا ہے. دین کی پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ جا رہا ہے. جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے رسول اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اے لوگوں سن لو، آج کے بعد میرا خدا وہی ہے جو محمد کا خدا ہے. اے لوگوں سن لو، آج کے بعد میں اس رب کی اطاعت کرتا ہوں جس رب کی اطاعت محمد رسول اللہ کرتے ہیں. تاریخ میں ہے جب ابو ذر کی زبان پر یہ کلمہ شہادت جاری ہوتا ہے، پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے اور ابو ذر کی زبان نہیں رکتی اور بمباب دہل کہہ رہے ہوتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ کون ہیں؟ یہ صحابی رسول و صحابی علی ہیں. یہ ایک صحابی کی فضیلت ہے. اب ایک مولا کی فضیلت کا جملہ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد پر. کیونکہ کیونکہ مولا امیر کا ایک لقب ہے امیر المؤمنین. امیر ہیں مومنین کے، مومنوں کے امام. اگر امیر کا لقب کسی ہستی پر ججتا ہے تو اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اسی علی سے ایک تاریخ کی بڑی مشہور ہستی مولا سے سوال کر رہی تھی. جو بھی سوال کرتا تھا مولا اس کو بغیر سوچے جواب دیتے تھے. وہ جو بھی سوال کرتا مولا اس کو فوراً
जवाब दे देते। फिर एक वक्त सवाल करते करते वो मौला को कहता है, या अली, मैं आप पर जो भी सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे आसमानों के बारे में पूछता हूँ, आप बगैर सोचे जवाब देते हैं। मैं आपसे ज़मीन के बारे में पूछता हूँ, आप बगैर सोचे जवाब देते हैं। मैं आपसे इंसानों के बारे में पूछता हूँ, आप बगैर सोचे जवाब देते हैं। मैं आपसे कहकशानों के बारे में पूछता हूँ, आप बगैर सोचे जवाब देते हैं। कहता है कि थोड़ा सा सोच लिया करें और सोच कर जवाब दिया करें। मौला अली अपना हाथ बुलंद करते हैं और उस शख्स से पूछते हैं, मुझे ये बताओ मेरे इस हाथ की उंगलियां कितनी हैं? और वो शख्स कहता है, या अली, आपके हाथ की उंगलियां 5 हैं। जब मौला को वो कहता है कि आपके हाथ की उंगलियां 5 हैं, तो मौला उसको कहते हैं, अब आपने क्यों नहीं सोचा, आपने सोचकर क्यों नहीं जवाब दिया? तो वो शख्स कहता है, या अली, ये तो वाज़े है, एक हाथ की 5 ही उंगलियां होती हैं। तो मौला अली फरमाते हैं, जिस तरह आपके मैं अली के लिए खुदा की कायनात इसी तरह वाज़े है। ये वो अली हैं जो फरमाते हैं, ए हमारे शियो, हमारे लिए बायस ज़ीनत बनो, हमारे लिए बायस नंगो आर ना बनो। मौला का एक लक़ब है, अमूमन मैं ये मजालिस में पढ़ता रहता हूँ, मौला का ये लक़ब, अली का एक लक़ब है वजहुल्लाह। सुना हुआ है ना सब मोमिनीन ने? क्या लक़ब है? वजहुल्लाह। अली को वजहुल्लाह क्यों कहते हैं? कभी सोचा है कि अली को वजहुल्लाह हम क्यों कहते हैं? क्योंकि रिवायत में भी है, तारीख में भी है कि अली को वजहुल्लाह इस वजह से कहते हैं कि अली का किरदार इतना पाकीज़ा था कि जब भी किसी की अली के चेहरे की तरफ नज़र पड़ती थी तो उसकी ज़ुबान से अली की तारीफ़ नहीं निकलती थी, बल्कि उसकी ज़ुबान से अली के खुदा की तारीफ़ निकलती थी। और वो कहता था, ये अली इतना पाकीज़ा है, ये अली इतना पाक है, तो इसका खुदा कितना पाकीज़ा होगा। ये अली इतना पाकीज़ा है। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुनाफ़िक़त की मौत है। ये अली इतना पाकीज़ा है तो इसका खुदा कैसा पाकीज़ा होगा। अब मैं इसी को एक और पहलू से बयान करता हूँ कि अली का लक़ब है, अली वजहुल्लाह हैं, और जो भी देखता था अली को खुदा की तारीफ़ करता था। और मैं कहता रहता हूँ कि एक मोमिन को भी वजहुल इमाम होना चाहिए कि जब भी किसी की नज़र मोमिन के चेहरे पर पड़े तो उसकी ज़ुबान से उस मोमिन की तारीफ़ ना निकले, बल्कि उस मोमिन के इमाम की तारीफ़ निकले कि ये मोमिन इतना पाकीज़ा है, ये मोमिन इतना पाक सीरत है, तो इसका इमाम कितना पाकीज़ा होगा, इसका इमाम कितना पाक सीरत होगा। मोमिन को वजहुल इमाम होना चाहिए। इसी मोमिन के बारे में, इसी पैरोकार के बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान आपकी इमाम सादिक अपने एक शागिर्द, उनका नाम है शकरानी, एक दिन उसको रास्ते में मिले। शकरानी के कुछ आमाल ठीक नहीं थे और लोगों ने इमाम सादिक से शिकायत की कि आपका शागिर्द ये काम करता है। लेकिन इमाम सादिक को अपने शागिर्द की इज़्ज़त का पास था। लोगों के मजमे में शकरानी को कोई बात नहीं की। तन्हाई में जब शकरानी से मिले तो फिर भी डायरेक्ट नहीं कहा कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, बल्कि एक हदीस बयान फरमाई, और वो हदीस ज़ाब्ता हयात है एक मोमिन के लिए। इमाम सादिक क्या फरमाते हैं? इन्नल हसन मिन कुल्ले अहदिन हसनुन। इमाम सादिक शकरानी से फरमाते हैं कि ए शकरानी, हर एक से जो अच्छा काम है वो अच्छा है, लेकिन अगर तुम अच्छा काम करो तो वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है। क्या फरमाते हैं? अगर तुम अच्छा काम करो
تو تم سے زیادہ اچھا ہے۔ امام اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ کس وجہ سے مومن کا کام عام لوگوں کی نسبت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ فرماتے انہو من کا احسنو لمکانے کا منا، اے شکرانی یاد رکھو اگر تم اچھا کام کرو گے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ تمہاری نسبت ہم اہل بیت سے ہے۔ اور پھر یہیں پر مولا رکے نہیں اور کہا کہ اگر کوئی برا کام کرے تو برا ہے، لیکن اے شکرانی یاد رکھو اگر تم کوئی برا کام کرو گے تو یہ زیادہ برا ہے، یہ زیادہ بد ہے۔ اور یہی ضابطہ حیات ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ہماری نسبت اہل بیت سے ہے، ہماری نسبت علی ابن ابی طالب سے ہے، ہماری نسبت حسن علیہ السلام سے ہے، ہماری نسبت سید الشہداء سے ہے، اور ہماری نسبت امام زمانہ سے ہے، وقت کے امام سے ہے۔ کیونکہ ایک دن بعد اعلان ولایت ہے، ایک دو جملے ولایت کے آپ کی خدمت میں بیان کر کے دو جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ کاش امت غدیر کے موقع پر جو ولایت کا اعلان سنا تھا وہ مان لیتی اور قبول کر لیتی تو آج مکتب تشیع کی، یا میں اس طرح کہوں پوری ملت اسلامیہ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ جتنی مشکلات ہیں یہ غدیر کے انکار کی وجہ سے ہیں۔ جب رسول اللہ نے سب سے وعدہ لیا، مجمع بیٹھا تھا، آخری حج کر کے جب آئے، آپ کے ذہنوں میں پورا واقعہ ہے، ان سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارے اوپر، تمہاری جانوں کے اوپر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ کو ہماری جانوں کے اوپر ہم سے بھی زیادہ حق ہے۔ اور جب رسول اللہ نے یہ عہد لیا، یہ اقرار لیا، اس کے بعد علی کا ہاتھ بلند کر کے پوری ملت اسلامیہ جو اس وقت موجود تھی ان کے سامنے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں رسول مولا ہوں اس کا میرے بعد میرا یہ علی مولا ہے۔ اور مولا کا معنی جو ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ فقط مولا کا معنی محبت کر دیں اور اس کے آگے نعرے لگا کے چلے جائیں۔ جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس وقت بھی لوگوں نے سامنے سے داد دی اور بخن بخن کہا، اور مولا علی کو کہا یا علی آج تو آپ ہمارے بھی امام بن گئے ہیں، اور آج تک اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ولایت کو مجالس میں، محافل میں، ہر جگہ وہی واہ واہ ہو رہی ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے خدا نے رسول اللہ کو کہا تھا کہ اے میرا پیارا حبیب آج اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو آپ کی رسالت خطرے میں پڑ جائے گی، اس مقصد کے لیے ہم نے ولایت کو نہیں لیا۔ ولایت خدا کے نظام کا نام ہے، سب سے پہلے اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت کے بعد رسول اللہ کی ولایت ہے، اور رسول اللہ کی ولایت کے بعد علی کی ولایت ہے۔ اور علی کی ولایت یعنی علی ہمارے حاکم ہیں، علی اسی طرح ہماری جانوں پر حق رکھتے ہیں جس طرح رسول اللہ رکھتے تھے۔ کاش امت کو غدیر سمجھ آ جاتی تو کربلا بپا نہ ہوتی، عاشورہ بپا نہ ہوتی۔ ایک دن رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر فاطمہ الزہرا کو بلایا اور کہا کہ اے میری بیٹی ایک دن آپ کے حسین کو یہ امت شہید کر دے گی۔ عزادارو جب رسول اللہ نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ اے میری بیٹی ایک دن آپ کے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، تو بی بی رو کر فرماتی ہے بابا کیا جب میرے بیٹے کا سر تن سے جدا ہوگا تو کیا آپ موجود ہوں گے؟ عزادارو رسول اللہ رو کر فرماتے ہیں اے میری بیٹی جب آپ کے حسین کا سر تن سے جدا کیا جائے گا میں رسول اللہ موجود نہیں ہوں گا۔ عزادارو بی بی فاطمہ پوچھتی ہے بابا اگر آپ نہیں ہوں گے تو کیا میرے شوہر
علی موجود ہوں گے۔ عزادارو رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا آپ کے شوہر علی بھی موجود نہیں ہوں گے۔ عزادارو پھر بی بی پوچھتی ہے یا رسول اللہ اگر میرے شوہر علی نہیں ہوں گے تو کیا میں ماں فاطمہ زہرا موجود ہوں گی؟ عزادارو رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا آپ بھی موجود نہیں ہوں گی۔ پھر پوچھتے ہیں کیا میرے بیٹے حسن موجود ہوں گے؟ عزادارو رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا حسن مظلوم بھی موجود نہیں ہوں گے۔ سنو گے عزادارو زہرا کی مصیبت کا جملہ، بی بی رو کر فرماتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ بھی نہیں ہوں گے، اگر علی بھی نہیں ہوں گے، میں فاطمہ زہرا بھی نہیں ہوں گی تو مجھ حسین کی مظلومیت پر کون روئے گا؟ مجھ حسین کی مظلومیت پر کون ماتم کرے گا؟ عزادارو رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ ایک گروہ ہم چاہنے والوں کا ایسا ہوگا جو آپ کے مظلوم پر گریہ بھی کرے گا، جو آپ کے مظلوم پر ماتم بھی کرے گا۔ عزادارو جب بی بی فاطمہ یہ جملے سنتی ہے تو بی بی کے دل کو سکون ملتا ہے اور رسول اللہ سے کہتی ہے بابا اب فاطمہ کا دل آسودہ ہو گیا ہے کہ ایک قوم ہوگی جو میرے غریب پر گریہ کرے گی۔ لیکن عزادارو اس غریب کے ساتھ میدان کربلا میں کیا ہوتا ہے؟ فقط دو جملے حسین کی مظلومیت کے میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ جب آخری دفعہ سید الشہداء خیام میں ودا کے لیے آتے ہیں بی بی زینب کو آواز دیتے ہیں بہن زینب ذرا میرے خیمے میں آئیو۔ عزادارو جب بی بی زینب بھیا کے خیمے میں آتی ہے تو مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ رو کر فرماتے ہیں بہن زینب تھوڑی دیر کا مہمان رہ گیا ہے آپ کا بھیا، تھوڑی دیر بعد آپ کے بھیا کا سر تن سے جدا ہونے والا ہے۔ عزادارو بھیا بہن سے باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں زینب آپ کی گردن پر دو ذمہ داریاں ہیں، اے میری بہن آپ نے اسیر بھی ہونا ہے، آپ نے میرے قافلے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ عزادارو جب مولا حسین بی بی سے یہ باتیں کرتے ہیں تو بی بی زینب رو کر فرماتی ہے بھیا اب زینب میں اتنی برداشت نہیں رہی کہ میں اور دکھ برداشت کر سکوں۔ اے بھیا میں 4 سال کی تھی کہ جب ان لائنوں نے میری ماں کو شہید کیا، اے بھیا جن میری ماں کو شہید کرنے کے بعد میرا دل مطمئن تھا کہ میرے بابا علی موجود ہیں، لیکن اے بھیا ان لائنوں نے میرے بابا کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن اے بھیا حسین میں زینب کا پھر بھی دل مطمئن تھا کہ میرے بھیا حسن موجود ہیں، لیکن اے بھیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لعین میرے بھیا حسن کے جگر کے بھی ٹکڑے کر دیں گے۔ لیکن اے بھیا پھر بھی میرا دل مطمئن تھا کہ میرے بھیا حسین موجود ہیں۔ لیکن عزادارو بی بی رو کر فرماتی ہے بھیا حسین جب آپ اب شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو اب میں زینب کے دل کو کون تسلیاں دے گا؟ اب میں زینب کو کون تسلیاں دے گا؟ لیکن عزادارو جب سید الشہداء بی بی زینب کی طرف دیکھتے ہیں تو رو کر فرماتی ہے بھیا حسین میں زینب صبر کروں گی، میں اسارت بھی قبول کروں گی، میں کربلا سے کوفہ سے شام اسیر ہو کر بھی جاؤں گی، اور اے بھیا حسین میں آپ کے قافلے کی حفاظت بھی کروں گی۔ لیکن عزادارو ایک وقت ایسا آتا ہے میدان کربلا میں جب ثانی زہرا کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سا وقت جب شمر لعین خنجر فضا میں لہراتا ہوا آتا ہے، حسین ابن علی کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے، یہ شمر خنجر چلانا شروع کرتا ہے، ادھر سے طلع زینبیہ پر رو کر فرماتی ہے لعین تو نہیں دیکھ رہا تو کس جگہ پر بیٹھا ہے، تو بوسہ کا ہے رسول اللہ پر خنجر چلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ عزادارو جب یہ لعین سید الشہداء کا سر تن سے جدا کر کے جاتا ہے تو بہن اس جگہ پر آتی ہے، رو کر فرماتی ہے بھیا حسین آئی زینب اس جگہ پر بوسہ دے گی جس جگہ پر نہ بابا علی نے بوسہ دیا ہوگا، اے بھیا حسین آئی زینب اس جگہ پر بوسہ دے گی جس جگہ پر نہ نانا رسول اللہ نے بوسہ
بوسہ دیا ہوگا۔ اے بھیا حسین آج زینب اس جگہ پر بوسہ دے گی جس جگہ پر ماں زہرا نے بوسہ دیا ہوگا۔ عزادارو زینب اپنے ہونٹوں کو کٹی ہوئی رگوں کے اوپر رکھتی ہے اور رو کر فرماتی ہے بھیا حسین نانا رسول اللہ کے حصے کا بوسہ، بھیا حسین بابا علی کے حصے کا بوسہ، بھیا حسین ماں زہرا کے حصے کا بوسہ، بھیا حسین بھیا حسن مظلوم کے حصے کا بوسہ۔